مخنون سر اللہ مخنون عالم ما کانا وما یکون آبوں کے لئے انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح منافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے سب میرے ساتھ پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ سر شام سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اب رات کا آخری پہر شروع ہو چکا ہے اور تھوڑی دیر میں یہاں کے اعتبار سے فجر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ ویسے تو چونکہ ہم لوگ دعوت کی فیلڈ کے لوگ ہیں، میں 12 بجے کے بعد تقریر کرنے کو پسند نہیں کرتا، لیکن چونکہ حضور شیر اہل سنت کے ادب میں یہ وقت میں گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ یہ وقت دعا کا ہے، خطاب کا نہیں۔ مگر آپ لوگوں کی محبتیں ہیں کہ آپ لوگ اس رات کے آخری پہر میں بھی اتنے ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی آپ کو اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ بہرحال جتنی بھی دیر وقت ہے، تھوڑی دیر کے لیے کچھ پیغام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آیہ کریمہ کی جو تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس کے اندر فویل للمصلین، ان لوگوں کے لیے ویل ہے، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، نمازوں میں سستی کرتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے۔ اور ویل کیا ہے؟ ویل کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ یہ جہنم کا ایک حصہ ہے، یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے، اور یہ وہ چیز ہے جسے ویل کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، جہنم کے اندر شدید ترین اور بدترین عذاب جس مقام پر ہوگا اس کو ویل کہتے ہیں۔ اس لیے کہ ویل کی مکمل طور پر، حتمی طور پر مفسرین نے ایک تشریح نہیں کی ہے، بلکہ اس کے لیے الگ الگ اقوال بیان فرمائے ہیں۔ تو ان اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ ویل جہنم کے اس حصے کا نام ہے جہاں پر بدترین عذاب، دردناک عذاب لوگوں کو دیا جائے گا۔ اللہ پاک اگر یہ فرماتا کہ بے نمازیوں کے لیے ویل ہے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ سب کی توجہ، اللہ یہ فرماتا کہ بے نمازیوں کے لیے ویل ہے تو ہم سمجھتے کہ نماز نہ پڑھیں تو نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے، لیکن اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ بے نمازیوں کے لیے ویل ہے، بلکہ فرما رہا ہے مصلین، فویل للمصلین، کہ مسلمین کے لیے یعنی نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ کون سے نمازی؟ جو نماز پڑھتے بھی ہیں، سستی بھی کرتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی ادا کرتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں یعنی 4 وقت کی پڑھی فجر کو چھوڑ دیا، فجر پڑھ لی تو کبھی ظہر چھوڑ دی، ظہر پڑھ لی تو کبھی عصر چھوڑ دی۔ یا ایک قول یہ بھی ہے کہ اپنی نماز میں وہ تعدیل ارکان پر توجہ نہیں کرتے، یا ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ نماز کو پڑھتے ہیں لیکن لوجہ اللہ، اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، بلکہ وہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں
یعنی کچھ ایسے بھی نمازی ہے کہ کچھ لوگ دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. ایک قول یہ بھی ہے اللہ اکبر کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں اللہ اللہ لیکن نماز سیکھ کر نہیں پڑھتے, نماز صحیح نہیں پڑھتے, ان کے لیے ویل ہے. اب آئیے تھوڑا دھڑکتے ہوئے دل سے اللہ اللہ جس ویل کا تذکرہ آپ نے سنا ہے تھوڑا اس جہنم کا جائزہ لے لیتے ہیں تاکہ ہم لوگ کتنی غفلت میں ہیں اور کس قدر خواب غفلت میں ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ اغیار محرومہ سے بھی آگے نکل گئے, الجھے ہوئے ہیں. صبح کی پہلی کرن میں ہم اتنا نادان ہو گیا سنی کہ سنی اب یہی سوچ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے. میرے عزیز تو دین پر عمل نہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے. تو نماز کو ترک کر کے اپنے اس وجود کو جہنم کی غذا بنا رہا ہے, اپنے وجود کو جہنم میں جلانے کے لیے اس کے راستے پر لے جا رہا ہے. آئیے میں اپنی بات کرنے کی بجائے اس رسول کی صادق و مصدوق کی بات کروں. جہنم کیا ہے, جہنم کا عذاب کیا ہے, اس کی ایک جھلک سن لیں اور سب لوگ غور کریں. ہم نمازوں کو ترک کر کے مسجدوں کو ویران کر کے جا کہاں رہے ہیں اللہ اللہ. آئیے آپ کو بتاؤں جہاں سے میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں وہ کتاب کا نام ہے درۃ الناصحین اور اس کو لکھا ہے حضرت علامہ عثمان ابن حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے. ابن الجوزی نے بھی اس کو لکھا, ابن حجر نے بھی اس کو لکھا. اب میں مفہوم کے طور پہ پڑھتا ہوں. اپنے جوانوں کی خصوصی توجہ, اپنی ماں اور بہنوں کی خصوصی توجہ. اللہ اکبر. جب اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا اور آپ کی توبہ قبول ہو گئی تو اللہ پاک نے حضرت جبریل کو حکم دیا جبریل جاؤ اور میرے آدم کے لیے آگ کا انتظام کرو کیونکہ آدم کو کھانا پکانا ہے. اب ذرا دھیان دیں آپ, دنیا میں پہلی مرتبہ پہلا کھانا پک رہا ہے, اس کے لیے آگ کی ضرورت ہے. ابھی دنیا میں آگ نہیں ہے, دنیا کے اندر ابھی آگ نہیں ہے اور پہلی بار کھانا بننے والا ہے. اور اللہ پاک حضرت جبریل سے فرماتا ہے علیہ السلام کہ میرے آدم کو کھانا بنانا ہے, اس کے لیے آگ کا انتظام کرو. مولا کہاں سے ارشاد ہوتا ہے جہنم کے داروغہ حضرت مالک سے کہو کہ وہ جہنم کی آگ دے اور دنیا میں آگ لے جاؤ اور آدم کو لے جا کر کے پیش کر دو. اب ذرا غور کرنا, یہاں ایک بات اور آپ سے عرض کروں. یہ جو ہسٹری میں پڑھایا جاتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا پھر بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان ہو گیا, یہ جھوٹ ہے, یہ مکر ہے, یہ دجل ہے, یہ فریب ہے, یہ انسانیت کی صریح توہین ہے. وہ اور لوگ ہوں گے جن کے نظریات ہے کہ انسان پہلے بندر تھا, بندر سے ترقی کر کے انسان ہو گیا. واللہ ہمارے یہاں پہلے انسان کا تصور یہ ہے کہ پہلا انسان جس کو اللہ نے بنایا ہے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ اس کے حسن کو دیکھ کر فرشتے بھی اس کے آگے سجدے میں گر گئے. حسن کو دیکھ کر فرشتے سجدے میں گر گئے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس حسن کی پیشانی کے اندر نور محمدی موجود تھا, نور مصطفیٰ موجود تھا. لوگ کہتے ہیں بشریت کی توہین کرتے ہیں مگر ہم کہتے ہیں حضرت بیدم شواسی کے لہجے میں کہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. جب سے سنا ہے یار لباس بشر. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ازہری کانفرنس, حضور سید علی القادری صاحب قبلہ. دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم اور بہت خوبصورت تھے, اسی لیے آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں. آپ اپنے نظریے کو بھی درست کریں اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ تعلیم کے نام پر اوروں کا نظریہ کیا ہے اور تعلیم کے نام پر اسلام کا نظریہ کیا ہے. اگر آج کوئی کسی کو بندر کی اولاد یا کتے کی اولاد کہے تو گالی ہے کہ نہیں ہے؟ اب انسانیت کے ٹھیکیدار یہ کہتے ہیں کہ پہلے انسان بندر تھا, ترقی کرتے کرتے انسان ہوا. واللہ
پہلا انسان آدم علیہ السلام ہے. سبحان اللہ. آدم وہ ہے کہ بدل ڈالا ہے اب تو اندازے بیاں ہم نے, نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زبان ہم نے. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں بندر تو بعد میں بولنا سیکھا, بعد میں چلنا سیکھا. پہلا آدم جو تھا, حضرت آدم پہلا انسان, انہوں نے اس شان سے کلام کیا کہ فرشتوں کی زبانیں ان کے سامنے بند ہو گئی. سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ. وقار انسانیت ہے اسلام کے اندر. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا, پہلی بار کھانا بننا ہے دنیا کے اندر. اللہ نے جبریل امین سے فرمایا, جبریل جاؤ اور میرے آدم کے لیے آگ کا انتظام کرو. اب حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مالک کے پاس جو جہنم کے داروغہ ہیں تشریف لائے اور فرمایا, اے مالک, اللہ کا حکم ہے کہ آپ آدم علیہ السلام کے لیے کھانا بنانے کے لیے آگ تھوڑی سی دے جہنم سے. اب ذرا دل کے کانوں سے, اس لیے کہ کسی سیاسی لیڈر کی بات نہیں, اللہ کسی مولوی کی بات نہیں صرف, بلکہ یہ میرے محبوب کی, میری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہم سب کے دل کا چین اور قرار مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے. آقا کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب جبریل امین نے کہا تھوڑی سی آگ, اللہ نے فرمایا جہنم سے دو تاکہ دنیا میں لے جائیں اور اس سے کھانا بنے. تو حضرت مالک نے پوچھا, جبریل یہ بتائیں کہ جہنم سے آپ کتنی آگ لے جانا چاہتے ہیں, جہنم سے آپ کتنی آگ لے جانا چاہتے ہیں؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا ایک کھجور جتنی آگ دے دو تاکہ میں دنیا میں لے جا کر حضرت آدم کو دے دوں. تو حضرت مالک نے فرمایا, جبریل اگر کھجور اتنی آگ آپ دنیا میں لے کر چلے گئے تو زمین بھی جل کر کے ختم ہو جائے گی اور آسمان بھی جل کر کے ختم ہو جائے گا. ذرا غور کرنا میرے بھائیوں, حضرت مالک کہہ رہے ہیں, جہنم کے داروغہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کھجور اتنی آگ آپ نے دنیا میں لے گئے جہنم سے تو زمین بھی جل جائے گی, آسمان بھی جل جائے گا. تو پھر حضرت جبریل نے کہا پھر آدھی کھجور جتنی دے دے. تو اس وقت حضرت مالک نے کہا اگر آدھی کھجور اتنی آگ لے کر جائیں گے دنیا کے اندر تو قیامت تک کبھی آسمان سے ایک قطرہ پانی نہیں برس سکتا, قیامت تک کبھی آسمان سے پانی نہیں برسے گا. آدھی کھجور کا اثر یہ ہوگا کہ زمین سے کبھی اناج پیدا نہیں ہوگا. تو پھر حضرت جبریل نے فرمایا پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ایک کام کرو, ایک ذرہ برابر آگ لے جاؤ. اب ذرا دھیان سے سننا, اللہ اکبر, راتوں کی تاریکیوں میں موبائل پر گیم 3 بجے تک کھیل کر فجر کی نماز میں غائب رہ کر جنت کا خواب دیکھنے والے میرے بھائی, صبح کی نماز میں کاروبار میں مصروف رہ کر مسجدوں کو ویران کر کے جنت کا خواب دیکھنے والے میرے بھائی, بڑی معذرت کے ساتھ ذرا دل کے کانوں سے سن, ہوش کے ناخن لے. یاد رکھنا شاعری کی دنیا الگ ہے, حقیقتوں کی دنیا الگ ہے, اسٹیج کی دنیا الگ ہے, حقیقتوں کی دنیا الگ ہے, لفاظیوں کی دنیا الگ ہے, حقیقتوں کی دنیا الگ ہے. یاد رکھنا جنت ہمیں اہل اسٹیج کی مرضی سے نہیں ملے گی, جنت ہمیں خدائے قہار و جبار قادر و مقتدر کی مرضی سے ملے گی. 80 ہزار سال عبادت کرنے والوں کو وہ جہنم میں پھینکے گا, اللہ اکبر, اور جس کو چاہے گا جنت عطا کرے گا. یاد رکھنا میرے عزیز, نہ آپ جنتی ہے نہ میں جنتی ہوں, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. امید کر سکتے ہیں, آپ گارنٹی نہیں لے سکتے. اللہ اکبر, کس سکون سے سو رہے ہیں, اتنا بڑا عذاب جہنم کا سر پہ لٹک رہا ہے, اتنے بڑے عذاب کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے. مجھے بتاؤ اڑیسہ والوں, اگر یہ اعلان کوئی کر دے, اگر کوئی کر دے کہ تمہارے شہر پر حملہ ہونے والا ہے یا تمہارے گھروں پر کتے حملہ کریں گے, تو کیا تمہیں چین کی نیند آئے گی؟ ہائے ہائے, حملہ انسان کرے گا تو اللہ اکبر چین کی نیند نہیں آ سکتی. پولیس کا اللہ اکبر خطرہ ہو, چین کی نیند نہیں آ سکتی. دشمن کا خطرہ ہو, چین کی نیند نہیں آ سکتی. 3000 سال تک دہکائی ہوئی جہنم کی آگ اللہ اکبر انتظار کر رہی ہے مجرموں کا. ہمیں چین کی نیند کیسے آتی ہے, ہمیں سکون کی نیند کیسے آتی ہے, ہمیں اطمینان کی نیند کیسے آتی ہے؟ ایک کھجور اتنی آگ مانگی, فرمایا زمین اور آسمان جل جائیں گے. آدھی کھجور اتنی آگ کر رکھی, فرمایا نہ پانی برسے گا نہ اناج اگے گا. تو پھر کہا ایک ذرے کے برابر لے جاؤ. اب ذرے برابر آگ لی, وہ آگ لے کر حضرت جبریل نکلے, اور کیسے نکلے؟ 70 مرتبہ اس ذرے برابر آگ کو رحمت کے پانی سے پہلے دھویا, اس کو واش کیا. کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ. سمندروں کے پانی سے نہیں, دریاؤں کے پانی سے نہیں, کنویں کے پانی سے نہیں, بلکہ رحمت کے
پانی سے 70 مرتبہ ذرہ برابر آگ کو دھویا اور پھر لایا اور لا کر کے کہا اے حضرت آدم یہ جہنم سے 70 مرتبہ آگ دھل کر کے لائی گئی ہے، اس پر کھانا بنے گا۔ اور جیسے ہی حضرت آدم سے کہا یہ آگ ہے، آپ نے فرمایا پہاڑ پہ رکھ دو۔ جیسے ہی وہ آگ پہاڑ پہ رکھی گئی، پہاڑ پہ آگ رکھنا تھا، کون سی آگ؟ جو ذرہ برابر تھی اور 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھوئی گئی تھی۔ جب رکھا پہاڑ پر، حدیث پاک میں آتا ہے پہاڑ پورا جل کر کے خاکستر ہو گیا اور اس کا جو دھواں نکلا، اس کا جو دھواں اٹھا، وہی دھواں دنیا کی آگ میں تبدیل ہو گیا۔ اور وہ جو ذرہ برابر آگ تو جہنم کے اندر سے آئی تھی اور 70 بار اس کو دھویا گیا تھا، وہ جہاں سے آئی تھی پھر وہی واپس لوٹ کر چلی گئی کہ دنیا میں کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں پر وہ ٹھہر سکے، جہاں پر وہ رک سکے، جہاں پر اس کی منزل بن سکے، وہ واپس جہنم میں چلی گئی۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں، مجھے بتاؤ وہ جہنم کی آگ اگر ایک ذرے کے برابر 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھو کر کے لائی جائے، پھر بھی پہاڑ پہ رکھی جائے تو پہاڑ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پہاڑ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ 70 مرتبہ وہ ذرے برابر کی آگ کو رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے پھر بھی اس کے سامنے ٹھہر سکے۔ پہاڑ جل گیا، پہاڑ جل کر کے راکھ ہو گیا۔ اب بتاؤ 70 بار رحمت کے پانی سے دھلنے کے بعد آگ کا یہ عالم تھا، تو وہ آگ جو بغیر دھلی ہوئی ہے، وہ آگ جو ذرہ برابر نہیں ہے، وہ آگ بلکہ جہنم کے اندر بھڑک رہی ہے۔ اللہ اکبر! اس میں کس کو ڈالا جائے گا؟ ہاں انہی کو جنہوں نے دنیا میں نماز میں سستی کی ہوگی، جنہوں نے دنیا میں نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں مولانا سنی جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں اتنا ظلم نہ کرو، اتنی قوم کو بے وقوف نہ بناؤ۔ اللہ کے رسول نے جب فرمایا کہ جو نماز چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے، تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم قوم کو بے وقوف کیوں بنا رہے ہیں کہ سنی ہو نا تمہارا جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ چاہے زنا کرو پھر بھی جنت میں، چاہے نماز چھوڑو پھر بھی جنت میں، چاہے جوا کھیلو پھر بھی جنت میں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر سنی ہو، ایمان پر مرے ہو تو ہمیشہ نہیں رہو گے جہنم میں، نکالے جاؤ گے۔ لیکن یہ نماز کی کہ ترک کرنے والوں کے بارے میں کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فرمایا، بے نمازیوں کے لیے حضور نے فرمایا۔ اور نماز کس پہ فرض ہے؟ ابھی جن باطل فرقوں کا ذکر کیا جا رہا تھا ان پہ فرض ہے یا ہم پہ فرض ہے؟ جن پہ فرض ہی نہیں ہے اس سے نماز کا سوال نہیں ہوگا، جس پہ فرض ہے اس سے سوال ہوگا۔ جس پہ فرض نہیں تھی اس کو کیا عذاب نماز ترک کرنے کا؟ جس پہ فرض ہے ترک کا عذاب تو اسی کو ملے گا۔ غریب سے زکات کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، جو صاحب استطاعت نہیں تھا حج کے بارے میں اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ایسے ہی جو گستاخ رسول ہونے کی وجہ سے مرتد ہو گیا تھا وہ تو ڈائریکٹ جہنم کا کتا بنے گا، اس سے نماز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ نماز کے بارے میں تو سنیوں سے پوچھا جائے گا، مومنوں سے پوچھا جائے گا، اور اگر اس میں کمزور نکلے تو پھر عذاب بھی تو انہیں کو دیا جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ ہی کو دیا جائے گا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا، وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ لیکن سن لو، اگر یہ خواب دیکھ رہے ہو کہ میں سنی ہوں جہنم میں نہیں جاؤں گا چاہے جو کر لوں، تو اللہ کے رسول کا فرم، میری بات نہیں، پھر کہتا ہوں ملا کی بات نہیں، رسول اللہ کی بات۔ سبحان اللہ! بہت سو چکے جنت کا خواب دیکھ دیکھ کر، تھوڑا سا بیدار ہو جاؤ۔ سچی بات کرنے آیا ہوں، آپ کی پسند کی نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ کی پسند کی تھوڑی کروں گا، اللہ کی پسند کی کروں۔ اس لیے کہ حضور تاج الشریعہ نے 2 مصرے بڑے خوبصورت فرمائے، مجھے بہت پسند ہے، اور غالباً انہی کے نام کی یہ کانفرنس ہے۔ وہ مرد کلندر کہتا ہے اپنے باپ دادا کا سچا وارث، مفتی اعظم کا سچا جانشین، وہ فرماتے ہیں، بلکہ عرض کرتے ہیں جو پیا کو بھائے
अख्तर वो सुहाना राग है, जो पिया तो भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश है पिया वो रागनी अच्छी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिससे नाखुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा हूँ, मेरी बात पे तवज्जो करना, बात का बतंगड़ मत बनाना, लेकिन गौर से सुनो। इसलिए कि जिस कौम को लड़ने की आदत पड़ गई, वो कौम हर मामले के अंदर लड़ने का कोई ना कोई पॉइंट निकालती है। मैं वो आदमी नहीं, फकीर साहब हूं। सिर्फ अपने दिल का दर्द अहले उड़ीसा के दिलों के दरवाजे तक मुंतकिल करने आया हूं, और कोई बात नहीं। सुन लो मस्जिदों को वीरान करने वालों, नरम नरम गद्दों पर रातें गुजार कर मस्जिदों को वीरान करने वालों, अल्लाह के सच्चे नबी सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम में एक वादी है, उस वादी को जुब्बुल हुज़्न कहते हैं। जहन्नम की उस वादी को मेरे इमाम क्यों कहते हैं, वो ज़बान जिसको सब